اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ود طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں یہ بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ہمارا دین ہے، ہمارے عقائد ہیں اور جو ہمارے نظریات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی تھے۔ ہر ایک اپنی کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے ان کی تردید کرتے تھے کہ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی ان کے دعوے کی تردید فرمائی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے اور نہ مشرک تھے، بلکہ وہ موحد تھے اور فرما بردار تھے۔ اور اب جن لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے ان کے بارے میں ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه، بے شک لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں ان کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور ہمارے یہ نبی ان کے قریب ہیں، یعنی ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے جو ایمان لائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ اور دیگر مسلمان۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، بالکل باطل دعویٰ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی جڑیں اکھاڑ دینے والے پیغمبر تھے، شرک کی جڑیں کاٹنے والے پیغمبر تھے، اور تم لوگ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہو۔ جو خالص اللہ کا گھر ہے، خالص اللہ کی عبادت کا گھر ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص بنایا گیا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر تم نے 360 بت جو ہے وہ نصب کر رکھے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا بت ہے۔ یہ سارے مجسمے تم نے اس بیت اللہ کی دیواروں پر تم نے نصب کر دیے ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج اس کا چڑھاوا پوجا اور آج اس کی پوجا اور اس کا چڑھاوا۔ تو جو اللہ کا گھر ہے اس کو تم نے بت خانہ بنایا ہوا ہے، تو کس منہ سے اپنے آپ کو تم ابراہیمی کہتے ہو؟ اور جن کا صحیح معنی میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، جو صحیح معنی میں ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کی تم نفی کرتے ہو، ان کا تم انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ صحابی ہیں، ان کا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صدیوں تک عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا دین ہی رائج رہا ہے۔ یہ سارے لوگ صحیح العقیدہ تھے۔ سب سے پہلا بدبخت اور منحوس شخص جس نے عرب کے اندر شرک کی ابتدا کی، یہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی۔ یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 100 سال، بعض روایت میں 150 سال آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے 250 سال پہلے یہ گزرا ہے۔ یہ شخص اخلاقی طور پر بہت ہی برا آدمی تھا۔ اس کی اخلاقی حالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس نے اپنی جو اس کا جو عصا تھا اس میں ایک کنڈی اس نے لگائی ہوئی تھی بنا کے، جسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈی ہوتی ہے، اس طرح ایک کنڈی اس نے لگائی ہوئی تھی۔ تو لوگ جب طواف کرتے تھے یہ دیکھتا کہ جس کی اچھی چادر ہے، اچھا کپڑا ہے، تو یہ اس میں کنڈی پھنسا کے اس کی چادر کھینچ لیتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا تو کہتا کہ وہ غلطی سے جو ہے وہ کنڈی پھنس گئی اس میں۔ تو یہ اس کی اخلاقی حالت تھی اس آدمی کی۔ اب تو خیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کافی ہو گئی ہے، تو جو بے ایمان طواف کرتے ہوئے لوگوں کی چادریں اتارتا تھا اس پر کیا اعتبار ہے؟ یہی وہ پہلا شخص ہے
جس نے صاحبہ کی رسم کی ابتدا کی ہے۔ صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بزرگوں کے نام پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ بزرگ اس پر راضی رہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں بھی، خیر اب تو یہ رسم کم ہو گئی ہے، لیکن پہلے یہ بہت زیادہ تھی کہ لوگ بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، تو اس کو جو ہے نا پھر کوئی پریشان بھی نہیں کرتا تھا، کوئی اپنی جگہ سے ہٹاتا بھی نہیں تھا، اس کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرمائی ہے، جس میں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بحیرہ نہیں ہے نہ کوئی صائبہ ہے، اللہ نے نہ صائبہ بنایا ہے نہ بحیرہ بنایا۔ تو یہ جو وہ دور تھا جس دور میں یہ عمر بن لحی اس نے جو ہے وہ شرک کی ابتدا کی تھی، پھر عرب کے اندر یہ شرک پھیلتا چلا گیا، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ موحد تھے کہ جو اس کو بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت زید بن عمر بن نفیل بھی تھے، یہ زمانہ جاہلیت کے موحدین میں تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے یہ فوت ہو گئے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام ہوتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے تو جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، یعنی محبت ایمان والوں سے ہی اللہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو گمراہی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، جو لوگ راہ راست پر ہیں، ان کو بھی یہ لوگ گمراہ کرنے کے در پہ ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، پسند کیا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے اس بات کو کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ ان میں پڑھے لکھے خبیثوں کی ایک جماعت تھی جو بیٹھ کر یہ ہیلے بہانے سوچتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح گمراہ کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح راہ راست سے ہٹا دیا جائے، تو اس کے یہ ہیلے سوچتے رہتے تھے۔ تو اس کا ذکر جو ہے آگے ایک تیسری آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا ان کا طریقہ واردات کیا ہے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنی جانوں کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پختہ قسم کے لوگ تھے، یہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے، ان کے ایمان بڑے پختہ تھے۔ اتنے پختہ ایمان والے لوگ تھے کہ جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکا، ان کو گمراہ کرنے کے بڑے منصوبے بنائے گئے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ دیے گئے۔ کفار نے بڑا زور لگایا ان کو گمراہ کرنے کا، منصوبے بنائے، لیکن وہ مخلص تھے، مخلص مومن تھے، پھسلے نہیں۔ ہاں وہ لوگ جو مسلمان ہی منافقانہ طور پر ہوئے تھے ان کی الگ بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی مگر اسلام نہیں چھوڑا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک نوعمر بچی کا ذکر بھی ہے۔ اس بچی کا نام عرینہ تھا اور کنیت ام شریک تھی۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا اور اسلام کی حقانیت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئی۔ اب گھر کے سارے افراد، باپ، بھائی، بہنیں، یہ سب چونکہ کافر تھے، انہوں نے ام شریک کو بہت مارا پیٹا، ظلم و ستم کیا کہ کسی طریقے سے یہ کلمہ چھوڑ دیں اور دوبارہ سے اپنے پرانے دین پر آ جائیں۔ مگر ام شریک نے سب کچھ برداشت کیا لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ ام شریک فرماتی ہیں کہ مجھے میرے گھر والے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ پانی تک نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کا اتفاق ہوا، کوئی خوشی یا غم کا سفر تھا۔ سفر میں عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو جو ہے عرینہ کو پانی نہیں پلائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ چھوڑ دے اور دوبارہ سے اپنے پرانے دین پہ آ جائے۔ ظاہر ہے جب پیاس کی شدت ہوگی، پانی مانگے گی، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی کلمہ چھوڑ دے، پانی پلا دیں گے، تو مجبور ہو کر کلمہ چھوڑ دے گی۔ تو سفر میں ان لوگوں نے
ام شریک کو پانی نہ دیا. انہوں نے جب پانی مانگا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ چھوڑ دو، آپ کو پانی پلا دیں گے. پیاس سے یہ بے ہوش ہو گئی. ان کو جب ہوش آیا تو ان کے گھر والوں نے مشورہ کیا کہ اس کے جو ہے وہ منہ میں شہد ڈالیں. شہد سے جو ہے شہد کھانے سے منہ میں تھوڑی تلخی آئے گی اور زیادہ پیاس لگے گی، پھر یہ اور زیادہ شدت سے پانی مانگے گی. ہم پانی نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے یہ کلمہ چھوڑ دے. انہوں نے انہیں شہد پلایا، لیکن اس کے باوجود بھی ام شریک نے کلمہ نہ چھوڑا. سب انتظار میں تھے کہ اب مرنے والی ہے. لیکن ہوا یہ کہ اسی اثناء میں آسمان سے پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول آسمان سے نیچے اترا، رسی کے ساتھ لٹکا ہوا، اور وہ سیدھا حضرت ام شریک کے سینے پر آ کر رکا. ام شریک فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سینے پر ٹھنڈک محسوس کی. میں نے اٹھ کر دیکھا تو پانی کا ڈول تھا میرے اوپر. حضرت ام شریک نے اس سے پانی پیا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا. جو پانی بچ گیا اپنے اوپر ڈالا، تو جس سے ان کی جان بچ گئی. اب جو ان کے جو گھر والے تھے انہوں نے دیکھا حضرت ام شریک کی یہ کرامت دیکھی، تو ان میں سے اکثر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمار کی والدہ ہیں، جو حضرت عمار بن یاسر کے نام سے مشہور تھے. ان کے بارے میں تاریخ کے اندر مختلف واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ابو جہل نے ان کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. ایک ہاتھ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دو. حضرت سمیہ سے کہا کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں ان اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دوں گا. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہ چھوڑا. ابو جہل نے ان اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر برچھا مارا ابو جہل نے، جس سے وہ شہید ہو گئی، مگر انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. یہ وہ ہیلے تھے جو مشرکین نے اختیار کیے. یہودیوں نے بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ہیلے اختیار کیے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھسلا نہیں سکے. تو فرماتے ہیں وما یشعرون، وہ اہل کتاب سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری اس کارستانی کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو یہ کارستانیاں کر رہے ہیں ہماری ان کارستانیوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی طرح دین پر، اسلام پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.